السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جب بندہ ان کو کرتا ہے تو بندے کا ایمان طاقتور ہو جاتا ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ جیسے دوسروں کو معاف کرنا، معاف کرنے سے بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت بندے کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ دوسروں کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ کتنا خوبصورت کام ہے کہ جب دوسروں کو آپ معاف کریں گے اور اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے تو ماشاءاللہ یہ بندے کے لیے بہت بڑا اللہ کی طرف سے احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں ذرا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ کیسا انداز ہے ذرا دیکھیں، الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تمہیں بخش دے۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا، مہربان، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ آؤ نا، پھر یہ کتنی کھلی دعوت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کو تیار ہے کہ بندہ آئے اور اپنے گناہ بخشوائے اور اللہ کے ساتھ رابطہ، تعلق بنائے، ماشاءاللہ۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے؟ اللہ تو وہ ہے جو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، تو پھر آؤ نا اللہ کے پاس بخشش اور رحمت لینے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک اور جگہ دیکھیں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، آؤ گناہ گار بندیو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی کا مطلب ہے خبر دے دو، عبادی، میرے بندوں کو، میرے بندوں کو خبر دے دو، انی، کہ بے شک میں، آن الغفور الرحیم، میں تو ہوں ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندوں کو بتا دو نا، بتا دو، خبر دے دو، ان کو بتا دو، اے میرے بندوں، ان کو یعنی اللہ کی طرف سے بندوں کو بتا دو کہ اے میرے بندوں، میں اللہ بخشنے والا، مہربان ہوں، آؤ نا پھر۔ تو اللہ کتنے خوبصورتی سے یہ دیکھیں کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 49 میں جیسے فرمایا، نبی، عبادی، خبر دے دو میرے بندوں کو، انی، آن الغفور الرحیم، کہ میں تو بے شک معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ کتنا مہربان ہے، بندوں کو کتنا خوبصورت پیغام اللہ نے بھیجا۔ غور کریں تھوڑا سا تو سورہ زمر کی آیت نمبر 5 میں بھی ذرا دیکھیں، اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا، یعنی لوگوں کو بتا دو، خبردار کر دو، ہوا، یعنی اللہ وہ جو ہے عزیز الغفار،
اللہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ کا غلبہ ایسا ہے، جب آپ گناہوں سے معافی کے لیے اللہ سے التجا کر دیں گے تو اللہ تعالی آپ کے گناہوں پر غلبہ ڈال کے ان کو آپ سے جدا کر دے گا، آپ کی بخشش فرما دے گا، گناہوں سے آپ کو آزاد کر دے گا۔ تو اللہ تو اتنا مہربان ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے، ذرا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں ذرا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اور بے شک میں، لغفار، میں تو بڑا بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ لمن تابا، جو توبہ کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے تو میں تو اس کو بخش دیتا ہوں۔ وَآمَنَ، اور جو ایمان لے آتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر اپنے اعمال بھی اچھے کر لیتا ہے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر تو وہ ہدایت پر آ جاتا ہے، اور ہدایت اس کو مل گئی تو ہدایت بھی اللہ کی طرف سے پھر مل جاتی ہے اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں بہت بڑا بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ لمن تابا، اس کو جو توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس کو میں بخش دیتا ہوں۔ وَآمَنَ، اور وہ ایمان لے آتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر وہ نیک کام کرنے لگ جاتا ہے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ ہدایت جو پا گیا۔ تو ہدایت میں پانے والا جو ہوتا ہے وہ کتنا پھر اللہ کی طرف سے کتنا کرم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے، اعمال بھی صالح ہو جاتے ہیں، اور ہدایت پر بھی چل پڑتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہمارا اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے کتنے پیارے انداز میں دعوت دی ہے مخلوق کو کہ آؤ میرے پاس۔ غور کریں نا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں دیکھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتنا دعا جیسا انداز ہے۔ ارشاد ہوا، انت ولینا، کہ تو ہی تو ہمارا ولی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا دوست ہے۔ دوست کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم اس طرح کہو، انت ولینا، کہ اے اللہ تو ہی تو ہمارا دوست ہے، فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، وانت خیر الغافرین، اور تو بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ خیر الغافرین، یعنی خیر کا مطلب ہے بہترین، سب سے اعلیٰ، ایسا کوئی بخش ہی نہیں سکتا، اتنا عظیم ترین، یا اللہ تو بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا ہے بخشنے والا، اللہ تیار ہے بخشنے کو، اللہ آپ کو گناہوں سے آزاد کرنے کو تیار ہے، ذرا اس کی طرف آؤ تو صحیح نا۔ اس لیے تو فرمایا، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ماشاء اللہ۔ اسی طرح آپ ذرا غور کریں، سورہ غافر کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غافر الذنب، اللہ ہی ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، وقابل توبہ، اور وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید عذاب ڈالنے والا بھی ہے، ذی طول، پھر وہ بڑے فضل کرنے والا بھی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف پھر کر ہمیں جانا ہے، یعنی اللہ کی طرف ہی تو ہم نے جانا ہے۔ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر کتنا خوبصورت کام ہے، آج ہم گناہوں سے معافی مانگ ہی لیں۔
اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تیار ہے ہر وقت گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، غلطیاں معاف فرما۔ جو غلطیاں گناہ ہم سے انجانے میں ہو گئی ہیں یا جان بوجھ کر ہو گئی ہیں، سب معاف فرما دے مالک الملک۔ جو چھپ کر گناہ کیے، جو سب کے سامنے کیے، وہ بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ کرم فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کو گناہوں سے معافی کی طرف اللہ بندے کو لے آتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے کلام کو پڑھے تو اس کے اندر اللہ بار بار اعلان فرماتا ہے کہ آؤ نا، میں تو آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ خود ہی نہیں آتے، کیونکہ یہ آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں گے، غفور۔ غفور اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بہت زیادہ بخشنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑھ کے بخشنے والا ہے۔ جس بندے کو یہ خیال ہو کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، بس گناہوں سے میں بھرا ہوا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ 1286 دفعہ یا غفورو یا غفورو یا غفورو پڑھے، اس کے بعد دعا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اگر اس کی عادت بنا لے، یعنی 1286 دفعہ روزانہ یا غفورو یا غفورو اگر پڑھے درود شریف اول آخر، تو انشاءاللہ اس کے اندر گناہ ٹھہرے گا نہیں، بلکہ گناہوں سے اللہ اس کو بچاتا رہے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو غم لگ جاتا ہے، اولاد کا غم، کسی کے موت کا غم، کسی اور چیز کا پچھتاوا غم، ایسے ہوتا ہے نا کسی بندے کو، اور وہ غم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ بندے کو ایسے لگتا ہے کہ میں اسی غم میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یعنی بہت بڑا غم بندے کو لگتا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو اس وقت بندہ یہی یا غفورو یا غفورو یا غفورو اللہ کا نام پڑھے اور درود شریف اول آخر کے ساتھ 1286 دفعہ 1286 دفعہ بندہ پڑھے، پڑھ کر اپنے اعضاء پر دم کرے، پھونک مارے، اور پانی پر دم کر کے پانی بھی پی لے، تو انشاءاللہ تعالی غم دور ہو جائے گا اور بندے کو راحت اور سکون ملے گا۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو سر درد ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ جاتی نہیں ہے، بڑا علاج کرواتا ہے بندہ، بیماری جاتی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی کھانا کھائے نا، اس کے اوپر 1286 دفعہ یا غفورو یا غفورو پڑھ کے پھونک مار دے۔ اگر دوائی ہے تو اس پر بھی 1286 دفعہ پڑھ کے درود شریف اول آخر کے ساتھ پھر اس پر بھی پھونک مار کے، یعنی دم کر کے، تو وہ بھی دوائی استعمال کرے۔ اسی طرح کھانا پینا، جو روٹی ہے تو اس پر بھی پڑھ کے تو پھر وہ کھانا بھی کھائیں گے اور دوائی پئیں گے۔ تو یہ 11 دن تک ایسا کریں گے تو انشاءاللہ بیماری چاہے وہ جاتی نہیں تو وہ ضرور جائے گی، ہر صورت دور ہو جائے گی بیماری آپ سے انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح کبھی کوئی شخص ہوتا ہے، کہتا ہے میری تو دکان ہے، کاروبار ہے، سب کچھ یعنی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا
اتنا میرا بزنس ہے، اتنا میرا کام ہے، پیسے اتنے زیادہ آتے ہیں، لیکن مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اصل میں اس کے مال میں برکت نہیں ہے۔ یہ برکت جو ہے نا وہ ختم ہو جائے تو ایسے ہوتا ہے۔ تو مال میں برکت نہیں ہے۔ مال میں برکت لانے کے لیے کم از کم 1000 دفعہ یا غفورو یا غفورو یا غفورو پڑھیں، درود شریف اول آخر۔ پھر وہ دکان اگر ہے تو اس کے کونوں میں بھی وہ پڑا ہوا پانی پر پھونک مارے، پانی پھر کونوں میں بھی چھڑکیں اور خود بھی پئیں۔ اور اس طرح سے اگر اولاد جو ہے آپ کی نہیں ہے، اولاد میں برکت چاہتے ہیں، بچے زیادہ ہو جائیں، تو میاں بیوی بھی پانی پڑھ کر پئیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی بہتر ہوگی۔ اور ایک اور بات ہے کہ اگر جو بچے ہیں وہ نافرمان ہو گئے ہیں اور اس طرح کی صورتحال ہے، تو پھر 1000 دفعہ اللہ کا نام یا غفور و درود شریف اول آخر پڑھ کے پانی پر دم کریں یا کسی چیز پر دم کر کے بچوں کو پلائیں، تو انشاءاللہ بچے بھی فرما بردار ہو جائیں گے اور گھر میں برکت بھی ہوگی۔ اگر گھر میں بے برکتی نظر آتی ہے تو گھر میں بھی اسی طرح پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی کو چھڑکاؤ کر لیا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ بد اخلاق ہے اور وہ کسی کو بلاتا ہے تو گالی دے کر بلاتا ہے، یعنی اتنا گندے عادتیں اس کے اندر پڑ گئی ہیں، تو بد اخلاقی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ 1286 دفعہ 1286 دفعہ یا غفورو پڑھیں، درود شریف اول آخر۔ پھر آپ کھانے پر یا کسی چیز پر پڑھیں اور پھونک ماریں، اس پہ دم کریں، پھر اس کو پلائیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ بندہ جو ہے نا اللہ کی رحمت سے بد اخلاقی سے باز آ جائے گا، یعنی اس کے اندر سے بد اخلاقی کی ساری جو باتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت ہو جائے گی اس پر۔ تو یہ بڑی بات ہے، اس طرح اللہ کرم فرمائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہ اس نام میں بڑی برکتیں ہیں، یا غفورو، تو آپ اللہ کے نام یا غفورو یا غفورو یا غفورو اس کی عادت بنائیں۔ اگر روزانہ سونے سے پہلے یعنی نماز عشاء کے بعد 1286 دفعہ پڑھنے کا پروگرام بنا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گا، اور غلطی کوتاہی اگر ہوگی تو وہ بھی معاف ہو جائے گی، اور ایمان بھی نصیب ہوگا، اعمال بھی نیک ہو جائیں گے، اور بندہ ہدایت پر قائم بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل، اعمال صالح کے ساتھ ہدایت پر قائم کرے، اور ہدایت پر قائم رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت فرمائے، آمین۔